محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الصلوات صل على محمد. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفطن. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، واللعن الدائم على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال الرحمن في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات اللهم صل على محمد. پتہ نہیں سریکی میں پڑھنا یہ اردو میں، یہ تو میں نے پوچھا بھی نہیں ہے. ہاں چلو مل کے باواز بلند صلوات پڑھو. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دعا ہے پروردگار عالم تھوڑا سا ٹر آیا اس جاتے اپنی درگاہ منظور و مقبول فرماوے، اس گھر دے اپنی رحمتوں برکتوں دا نزول فرماوے. جس مقصد دے کیتے اہتمام کیتا گیا ہے صاحب خانہ کاشف صاحب دے، اس مقصد دے وچ برکت اور انہاں دے اہل و عیال انہاں دے جو بھی تمناواں پروردگار عالم پوریاں فرماوے، تہاڈیاں بھی حاجات پوریاں فرماوے تے ساڈیاں بھی حاجات پوریاں فرماوے. اپنی حاجات دے پورا کراون واسطے، بیماراں دی شفا یابی واسطے، مقروضین دے قرض دی ادائیگی واسطے، اپنے علم و عمل دی ترقی واسطے، اپنے مرحومین کی بخشش و مغفرت واسطے، اور وقت امام کے ظہور تعجیل واسطے باواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. تو پتہ ہے تو وقت بھی انشاءاللہ تھوڑا ہے، تو کوشش کرے سمجھے تھوڑی جی دیر دے وچ انشاءاللہ چند جڑا کوئی سبق ہے تھوڑے علم دے وچ اضافہ مقصود نہیں، بلکہ اپنا سبق سنانا مقصود ہے تے ریہرسل کرنا مقصود ہے. اور ایک قصدے بھی ہے کہ پروردگار سانو ذاکرین
سید الشہداء دے وچ شمار فرماوے اور خدمت دے وچ قرآن مجید دی پہلی آیت دی تلاوت دا شرف حاصل کیتا ہے کہ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم آتے ہیں. اس آیت کے بارے شیعہ تے سنت دے وچ فرق ہے. ویسے یہ تو سارے منجن کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الحمد دا جز ہے، لیکن بئیاں صورتاں دے وچ اتیادی ڈنڈی مار ویندے تے پڑھتے بھی کوئی نہیں. تو سارے پتہ ہے کہ اس کی سازش ہے وہ امیر شام کہ اس نے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم نو نمازاں دے وچ چھپایا. ویسے بھی بالجاہر نماز دے وچ بسم اللہ الرحمن الرحیم نو پڑھنا اے شیعہ دے اور مومن دے علامات جو ہے. وہ کیڑیاں نمازاں دے وچ پڑھنا جڑیاں واجب ہیں متواجب ہیں انہاں دے وچ پڑھنا واجب ہے، لیکن وہ نمازاں جنہاں دے وچ واجب نہیں وہ دو نمازیں دو نمازاں دے وچ ظہر اور عصر دے وچ. ویسے قرات بسم اللہ قرات دے تابع ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرات دے تابع ہے. جس طرح دی قرات ہوسی بالجہر ہوسی تو بسم اللہ بھی بالجہر، اگر قرات بالاخفات ہوسی تو بسم اللہ بھی بالاخفات. لیکن اس دے وچ چھٹی دیتی گئی ہے کہ ظہر اور عصر دے وچ تساں اچھی آواز دے نال بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہو. واجب نہیں لیکن مومن دی علامات دے وچوں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ آغا سید جڑی مجلس دے دا اہتمام بھی شاید اس منت دے عنوان دے نال ہا تے تھوڑا جہا ریلیٹڈ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ منت دے وچ وجہ اللہ وجہ پروردگار اور قربتاً اللہ شرط ہے. جڑا بھی بندہ منت منیندا ہے تو منت اللہ سائیں دے نام دی ہوندی ہے، اور غیر اللہ دے نام دی منت ہو نہیں سکتی. اور او دے وچ قربت شرط ہے، اگر قربت نہ ہو سی تو او دے وچ منت نہیں ہو سکتی. اور ظاہر ہے قربتاً اللہ قربت عبادت ہے اور اللہ دی ہی عبادت ہو سکتی ہے، غیر اللہ دی عبادت نہیں ہو سکتی. اور اسی طرح اساں جڑے قسمہ چاہندے ہیں، ہاں مولا غازی عباس دی قسم ہے، اے مینوں المالا مکاوے، مینوں سٹیج حسین دی قسم ہے. یہ ساری جڑی قسم ہیں یہ قسم ہیں، شاید انہوں نے پتہ ہے یا نہیں بھئی یہ قسم ہیں یا نہیں. بہرحال قسم فقط اللہ دے نام دی ہوندی ہے اور وہ بھی مخصوص لفظ ہیں جنہاں دے نام دی قسم ہے. لہذا ساری زندگی دا ابتدا جڑی ہے وہ قربتاً اللہ. علماء فرماتے ہیں کہ اگر ساری زندگی دا مقصد قربت الہی ہے تو پھر ساری زندگی با مقصد ہے. ورنہ اگر قربت الہی کوئی نہیں سارے کاماں دے وچ تو پھر ساری زندگی انجے ہے. اور ساری زندگی دے اعمال انجے ہیں کہ قرآن جویں فرماتا ہے کہ اگر جویں پتھر دے اوتے دھوڑ جی پئی ہوندی ہے تو اگر بارش آ ونجے انیری ڈول پوے تو بارش آ ونجے تو اس پتھر صاف پتھر ہوئے دوتے دھوڑ پئی ہوئے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کوئی شے اودے وچوں نظر آندی ہے؟ کوئی نظر نہیں آندی. بارش دا پانی بہا کے لے ویندا ہے. ساڈے اعمال بغیر بسم اللہ دے قربتاً اللہ دے بغیر انجے ہیں کہ جویں او بارش دا پانی اس پتھر دی تو دھوڑ نو بہا کے لے ویندا ہے. اور قرآن دے وچ اللہ نے مثالاں بھی دتی ہیں کہ اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء کہ جڑے بندے ریاکاری تے اللہ دی وجہ تو علاوہ، اور وجہ پروردگار کیا ہے کہ اساں ہر کام نو اللہ دی قربت واسطے کریے. جڑا بھی کوئی نیک کام ہے قابل توجہ کوئی کام ہے اس نو اساں اللہ دی قربت واسطے کریے
نہیں کیونکہ یا تو ساڈا کام واجب ہے یا مکروہ ہے یا حرام ہے یا مستحب ہے. حرام تو ویسے حرام ہے، مکروہ ویسے بھی ناپسندیدہ ہے. یا ساڈا کام مستحب ہے یا واجب ہے جڑا زیادہ تر اساں کریندے ہیں، اور واجب تو ہے کرنا ہی کرنا ہے. وہ دے وچ بھی واجب دے وچ بھی قربت شرط ہے اور مستحب دے وچ بھی قربت شرط ہے. لیکن زیادہ تر علماء جڑا فرماندے ہیں او مستحب دے وچ جڑی قربت اساں کریندے ہیں تو مستحب نو ادا کریندے ہیں، اس دا ثواب بسا اوقات واجب دے ثواب دے نالوں زیادہ ادا کردا ہے خدا ذوالجلال. ایدی مثال زیارت عاشوراء دا تذکرہ ہوندا پیا. ویسے سانو زیارت عاشوراء قربتاً اللہ ہر روز کم از کم ایک دفعہ پڑھنی چاہیے یا پھر 2 دفعہ. ایت اللہ شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ انہوں نے پتر یا کوئی رشتہ دار خواب ایک ملیا تو انہوں نے سنایا سناؤ اگاں کی بنیا، اگاں دیا سناؤ کیا بنیا. تو شیخ انصاری نے 3 دفعہ کیا زیارت عاشوراء زیارت عاشوراء زیارت عاشوراء. کیوں؟ شیخ انصاری کتنے بڑے فقیہ، رسائل مقاصد انہاں دیاں عظیم کتاباں جڑیاں انشاءاللہ قیامت تک پڑھیاں ویسن. ہاں جی اتنی بڑی محنت شیخ انصاری دی، لیکن وہ کیا دیں 3 مرتبہ فرماتے ہیں زیارت عاشوراء زیارت عاشوراء زیارت عاشوراء. علامہ امینی علی اللہ مقامہ صاحب الغدیر 11 جلداں انہاں دی جڑی چھپی ہوئی ہیں، اس دے علاوہ 9 جلداں اور بھی ہیں جڑیاں میں انہاں دے نواسے تے کروں پوچھا کہ انہاں کہا 9 جلداں اور بھی ہیں لیکن وہ چھپ نہیں سکیاں. انہاں بڑی محنت کر کے ہندوستان تے سفر کر کے فقط وجہ پروردگار دے واسطے انہاں ایک کام کیتا، اور اتھے انہاں دے سنی مولویاں دے برتن دھوتے تے انہاں دے جھاڑو گھر دے جھاڑو تے پانی بھرے 3 مہینے یا کم و بیش دا عرصہ اتھے لا کے انہاں دی لائبریری دے وچ موجود کتاباں جنہاں دے وچ فضائل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہم 3 مہینے دے کم بیش عرصے دے وچ جمع کر کے اس دے بعد اتو رخصت ہوئے تے گئے نجف پہنچ کے تے اس نے خط لکھیا آکھیا کہ میں تیرے گھر دی کوئی شے بھی ضائع نہیں کیتی. تیری لائبریری دے وچ ساڈا ایک بہترین علمی خزانہ میں اپنے قلم دے نال اون نسخہ برداری کیتی ہے، تیری کتاب تیرے کتاب خانے دے وچ موجود ہے. وہ لے 10,000 کتاباں دا مطالعہ کیتا علامہ امینی نے کس واسطے کہ میں مولا علی دے فضائل دے وچ ایہو جیا ایک شاہکار پیش کراں کہ جن دا کوئی توڑ پیش نہ کر سکے. اس واسطے سید مہدی بہر العلوم عرض کرنا پیا کہ جنہاں دے وچ قربت ہوندی ہے، جنہاں دے وچ واجہ پروردگار قربت ہوندی ہے. قربت نہیں اللہ جڑا کام کریندے او دے بارے مہدی بہر العلوم دے بیٹے سید محمد تقی بہر العلوم سوچتے ہیں کیا علامہ امینی دا کیا مقام ہو سی، وہ جو اتنے مخلص ہیں اللہ دی خاطر کام کریندے ہیں، اتنی محنت کیتی انہاں دے کیا مقام ہو سی آخرت دے وچ. تو ایک رات خواب دے وچ آدن کہ میں خواب ڈٹھا تے میں ویکھیا کہ امیر کائنات جام کوثر دے نال اپنے ارد گرد افراد نو کوثر دا پانی پڑی ہوئی. توجہ ہے نا، مولا امیر کائنات کوثر دا پانی جام کوثر دے نال اپنے ارد گرد افراد کو پلے دے پہ. میں تھوڑا اگا گیا، میں ڈٹھا ہے تے مولا کائنات خود اٹھی کھڑے اٹھ کے تے تیزی دے نال چلنا شروع کر دیتا ہے. میں کہ کیا وجہ ہے کہ مولا خود تیزی دے نال چل دے پہن، کیا ماجرا ہے؟ میں تھوڑا جا اگا ہوں کہ تجسس کیتا ہے بھی ایک کون ہے کہ جن دے واسطے امیر کائنات خود ٹر کے ویندے پہن اور اتنا تیزی دے نال ویندے پہن. تو میں ڈیٹھا ہے کہ اس حوض کوثر والے پاسے علامہ امینی تشریف لے آنے پہ. امیر کائنات اٹھی کے استقبال کیتا ہے
علامہ امینی نو وانج کے ملن پھر کیا دو تین کام کیتے نا میرے کائنات نے علامہ امینی نو لے کے تے حوض کوثر دے کول ہے اپنے ہتھاں دے نال جام کوثر دے نال نہیں اپنے ہتھاں دے نال پانی بھرے ہتھاں دے وچ کوثر دا اور علامہ امینی دے منہ دے اوتے اور سینے دے اوتے چھٹے مارے اور مولا نے ایک گل کی تھی مولا فرمایا ہے بیض اللہ وجہکا کما بیضت وجوہنا فی الدنیا خدا تیرے چہرے نو نورانیت عطا کرے جیویں تو دنیا دے وچ اساں اہل بیت دے چہرے نو نورانیت عطا کرے جڑا بھی ایتھے موضوعیت علامہ امینی نو نہیں جڑا بندہ بھی قربت اللہ رضائے پروردگار واسطے جڑا بھی کام کریندا ہے بھاویں کوئی چھوٹا جو ہوئے تے بھاویں بڑا ہوئے اللہ اس نو عظیم اجر عطا کرے یہ جڑی زیارت ہے شورا یہ جڑی اساں سجدے وچ دعا پڑھتے ہیں بعض جگہ تے میں پڑھیا ہے کہ جڑی سب تو پہلے انسان نو مرن تو بعد مدد آ پہنچدی ہے اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لی عندکم قدم صدق عندک قدم الحسین مع الحسین وصحاب الحسین یعنی سب تو پہلے جیڑی مدد بندے دی قبر دے وچ ہوندی ہے وہ امام حسین علیہ السلام دی شفاعت ہوندی ہے اس واسطے تاکید کی گئی ہے کہ زیارت سورہ ایک دفعہ کم از کم یا پھر دو دفعہ پڑھی جاوے تاکہ انسان دے قلب دے وچ دی نورانیت زیادہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم دی بہت بڑی برکتیں ہیں اور جیڑا کام حدیثہ دے وچ ہے کہ جیڑا کام بغیر بسم اللہ دے کیتا وجے وہ کام ابتر ہے کل امرن اصلا شروع تو پڑھتے ہیں کل امرن ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر جیڑا کام بغیر بسم اللہ دے کیتا وجے مقطوع ہے ختم ہے او دا پایان او دا اختتام با برکت نہیں اس واسطے اساڈے ہر کام دے وچ اساں سبق پڑھن لگیے تاں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم دے نال شروع کریے بیسا روٹی کھاون لگیے یہ تو اتنا اثر ہے بعض اطباء یہ فرمائیں دیں کہ اگر کیتا گیا تجربہ کیتا گیا لوگ بعض آدھن کی بسم اللہ پڑھ کے پھوکن دا کوئی اثر نہیں ہوتا بسم اللہ پڑھ کے پھوکن دا بڑا اثر ہوتا ہے مستجاب شاہ جی تو سا تو ویسے بھی پیر ہو لہذا پیران دے لوگ آندے نادن بسم اللہ سائیں سانو اے بوتل ہے تو سانو دام کر کے دیو ساڑھا بچہ مریض ہے تو ساڑھی یہ مشکل ہے پریشانی دور ہو بنجے بعد آدھے نے ڈھونگ ہے نہیں ڈھونگ نہیں باقاعدہ تجربہ کیتا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دو برتن رکھے گئے جس برتن ایک برتن دے ہوتے انہوں کیا کیتا گیا ہے گالی کٹی گئی یا کو دنال بس سلوکی یا برا سلوک اس برتن دے پاسے منہ کر کے کیتا گیا ہے ایک برتن ہے کہ جس دے ہوتے بسم اللہ الرحمن الرحیم نو متواتر پڑھیا گیا ہے انہاں دوہاں برتنہ دا لیبارٹی دے وچ چیک اپ کیتا گیا ہے جن دے تے گالی مندے کٹے گئے ہیں یا برا بلا کیا گیا اس دے وچ دے مالیکیول بدل گئے ہیں بدبودار ہو گئے ہیں تے جن دے تے بسم اللہ پڑھی گئی آئی او دے مالیکیول سالم ہیں تو انہاں مالیکیولاں دے وچ ہور قوت پیدا ہو اگر بسم اللہ دی قوت اس دے وچ پیدا ہو سکتی ہے تو ظاہر انسان دے قلب دے اوتے بھی اس دی اثر بھی ہو سکتا ہے وہ قوت بھی پیدا ہو سکتی ہے لہذا پیران کو پانی دام کراؤنے چاہیے دیں تو آپ بھی دام کرنے چاہیے دیں آپ بھی پیونے چاہیے دیں تو دوسرے انہوں پیماؤنے چاہیے لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ دے وچ قربت چاہتے قربت واسطے کیا چیز چاہیے دیئے وہ خدا دی ایک توفیق چاہیے دیئے ہاں البتہ بالکل ضرور مستجاب شاہ جی آدھے پہن بھائی کو دے نال نواٹیٹ بھی ہونے چاہیے دیں وہ تا ویسے بھی سیدہ کی خدمت کریں دیں تے ویسے سیدنا شکر ہو جاویں تو ایسا وقت کے کہا سکتی ہے بل کے بابا دے بلند صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم جیڑی بھی کوئی مریدہ کوئی چاہے ہوندی ہے یا پیرانو دے آندے یا پیر آپ آویں دیں
لہذا انشاءاللہ مرید پیران دے کوئی کمی انشاءاللہ نہیں چھڑے دے اور چھوڑنی بھی نہیں چاہی دی. اکرم اولادی میری اولاد دی عزت و احترام کرو. پیغمبر خاتم فرمائے دیں یعنی الصالحون للہ والطالحون لی، جڑے نیک ہیں اللہ دی واسطے، اور اگر کوئی گناہگار ہے کوئی او دے میں تھوڑا جی مشکل ہے تو او میں محمد مصطفیٰ دے منہ او دی عزت و احترام کرو. خداوند متعال قیامت والے دن توانوں اس دا اجر عطا فرمائے. لہذا انشاءاللہ حضرت سیدہ دے تو ویسے بھی غلام ہے شروع تو اگر سیدہ دا نا نہ چاہیے اور انہاں دا ساڑھے دل دے وچ محبت نہ ہوئے تو سانو جنت نہیں مل سکتی. قرآن پورے دا خلاصہ اور قرآن پورے دا نچوڑ پروردگار عالم نے سورہ الحمد وچ رکھا ہے. پورا قرآن اور سورہ الحمد نو سبع مثانی بھی آکھا گیا. 2 مرتبہ نازل ہون والی سورت سورہ الحمد. اور پیغمبر فرمائیں دیں کہ سورہ الحمد جیسی سورت اللہ نے کسے اور امت نو عطا نہیں کی. صرف میرا اعزاز ہے. پیغمبر فرمائیں دیں میرا اعزاز ہے کہ اللہ نے میں مصطفیٰ نو سورہ الحمد عطا کی. پورے قرآن دا نچوڑ سورہ الحمد دے وچے اور سورہ الحمد دا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم دے وچے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دا پورا اسارہ اور نچوڑ بسم اللہ دی بے دے وچے اور بسم اللہ دی بے دے تلے نقطے دے بارے امیر کائنات فرمائیں دیں انا نقطہ تو تحت البا، اس با دے تلے نقطے دا نام ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب. لہذا پتہ نہیں سانو پتہ لگ گیا یا نہیں، اس نو پتہ لگ گیا کہ اس نو اچھی آواز دے نال نہیں پڑھنا، نہیں تا میں اچھی آواز دے نال علی دی ولایت دا اعلان ہو ویسی. بعض لوگ آتے ہیں ایک کی بھی ہو سکتا ہے، ایک کی بھی ہو سکتا ہے. وہ پورا قرآن ایک دے بھی بند ہو گیا، اس دے بھی بند اور اس دے بھی بسم اللہ دی بے دے تلے نقطہ امیر المومنین، ایک کی بھی ہو سکتا ہے. اتنا وڈا علم پروردگار، اتنا وڈا قرآن تے کیویں آگے ہوں دے وچ. او دے واسطے بہترین مثال ہے کہ جیڑا بندہ کھڑا ہے دور تو سمندر نو ڈیدا کھلوتا ہے، او دے واسطے سمندر دی گہرائی انہوں نظر نہیں آندی. وہ صرف سمندر دی تہے والے پاسے ویندا کہ سمندر دا پانی ویندا پیا تے اے موجاں ویندیاں پیاں تے اے ہوا چلدی پئی ہے تے ہوا دے تھپیڑے پانی نوں ادھر لے ویندے تے ادھر لے ویندے. اے اتلیاں چیزاں ویندا ہے. اس غواص دے کول پوچھے، غوطہ زن دے کول پوچھو جیڑا غوطہ لا کے سمندر دی گہرائی دے وچ ون کے اتھوں قیمتی چیزاں کٹ کے ساحل سمندر دے وچ لا اے انہاں دے کول پوچھا جاوے، انہاں اہل بیت دے کول پوچھا جاوے اس سمندر دی گہرائی کتنی ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نماز عشاء دے بعد جسلے باندھن تے ابن عباس پوچھدا ہے بسم اللہ دی بے دی تفسیر، مولا کائنات بسم اللہ دی بے دی تفسیر کریندے تے اس ویلے رات دم ویندی ہے. ابن عباس پوچھدا ہے مولا رات دم گئی ہے. مولا فرماندے نے ابن عباس تو کیا خیال کیتا علی بن ابی طالب دے بارے؟ علی دا علم کتنا ہے؟ اگر سورج قیامت طلوع ہو وجے علی بن ابی طالب بسم اللہ دی بے دی تفسیر کریندہ رہے، طلوع قیامت ہو وجے بسم اللہ دی بے دی تفسیر ختم نہ ہو سکتا. اور ایک روایت میں 70 اٹھ بار دے، ایک اٹھ کتنا بار چاہتا ہے؟ 70 اٹھ بار دے ہو ویسن میں بسم اللہ دی تفسیر کرا تھا. اے اس غواص دے کول پوچھو، اس غوطہ زن دے کول پوچھو جس نے علم الہی نو اپنے اندر سمو کے ایو کو جا کے مہا ہونا علمن جمع، کوئی ہے جڑا اتھوں موجودہ علم دے کولوں استفادہ کرتا. امیر کائنات کولوں کسی نے پوچھا مولا تو ساڑھی کوئی حسرت بھی ہے؟ زندگی دی کوئی حسرت ہوتی ہے؟ مولا نے فرمایا میری 2 حسرتیں ہیں. ایک یہ حسرت جتنا میں سخی آئیم میرے کولوں کسے منگیا نہیں تے جتنا اللہ نے میں علم عطا کیتا میرے کولوں کسے پوچھیا نہیں. پکڑی دے پیج کتنے ساڑھے گھر کیڑی چاہ پکی ہوئی ہے ایو کچھ پوچھ دے آنے. اور آج بھی لوگ ہیں جڑے یہ سوال کر دیں لیکن سانو کس چیز دی تلاش ہونی چاہیے؟ سانو اس چیز دی تلاش ہونی چاہیے جس دے بارے امیر کائنات یہ کچھ فرمایا اگر تو نیک اور مطیع عبد پروردگار پڑھنا چاہنا ہے تو پھر اپنا رابطہ خدا دے نال مستحکم اور مضبوط کرتا ہے.
جڑا بندہ اپنا رابطہ اور رابطے دے نال کچھ لفظ بھی ہوندے کچھ گلاں بھی ہوندیاں خدا نے کیوں فرمایا کہ لا یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم تواڈی دعاواں نال تواڈی پرواہ بھی نہ کرا کیوں اللہ ساڈی دلاں دے بھید جاندا نہیں یعلم ما تخفی الصدور جڑے ساڈے صدور تے مخفی خدا انہاں نوں ہی جاندا ہے خدا کیوں آدھا کہ تم میرے کو منگو ادعونی استجب لکم اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء میرے بھائی میرے محترم علماء کرام میں اس قابل نہیں کہ میں کسی نوں نصیحت کراں لیکن یہ ضرور عرض کرے سا اگر کوئی بندہ اللہ دے نال مستحکم رابطہ رکھنا چاہتا ہے تاں من طلب العلا سحر اللیالی جڑا بلندیاں چاہتا ہے وہ رات نو جاگدا ہے وہ اللہ دے نال اپنائیت کرے ہے اور خدا اسے باتیں چاہتا ہے کہ میرے نال اپنائیت کرو میرے تو دور نہ ہو میرے نال رابطہ رکھو ایک کیشا بات ہے کہ ادعونی استجب لکم تو میرے کو مانگ میں تے کو دیواں خدا نو پتہ کوئی نہیں خدا نو سارا کوئی پتہ ہے لیکن خدا کیوں فرماتا ہے کہ ادعونی مینوں ساڈ میں تن جواب دیواں لولا دعاؤکم تواڈی دعا نہ ہوئے خدا تواڈی پرواہ نہ کرے کیوں اس واسطے خدا چاہتا ہے اے بندہ میرے کو آوے گڑ گڑاوے اس تے رون دے نال اور اے تے دھاڑ دھاڑ کرن دے نال اور اے تے کریے کرن دے نال اے دا میرے نال رابطہ پیدا ہوسی زیادہ اور اے دے اندر تڑپ زیادہ پیدا ہوسی جس ویلے تڑپ زیادہ ہوسی اس ویلے میں اپنی رحمت دے دروازے دے واسطے کھول دے یہ ساڑھے آئمہ علیہ السلام دی زندگی دے بھی موجود ہے امیر کائنات آخری ویلا جس نے شہادت کا ٹائم قریب آ زہرن اسبق بن نبات ہے یا اور کوئی صحابی ہے مولا دے دروازے جائن تھے مولا نے آگیا کہ بیٹا حسن ان کسی نو آمن نہ دیوا تقریباً آخری ویلا مولا دے ان کسی نو آمن نہ دیوا یا ساسا یا اسبق یا دوں میں جلے دروازہ کھٹکھٹایا ہے امام حسن نے مجھے دعا فرمایا کہ میرے بابا دی حالت اتنی اچھی نہیں لہذا چلے تھوڑی دیر دے بعد دروازہ کھٹکھٹایا دروازہ کھٹ کے پھر مولا فرمایا کہ بابے دی حالت اچھی نہیں تساں چلے جاؤ بابے نے روکیا بھائی کوئی آوے تو نہ مر دے دو تین دفعہ اس طرح ہویا ہے اگر کوئی اور صحابی ہوندا ہٹ ونجے اسبق یا ساسا مولا دے خاص صحابی انہاں نو مولا دے نال اپنائی آتا او مولا نو اپنا سمجھیندے آن اور اپنے آپ نو مولا دا سمجھیندے آن صحابی دے درجات دے وچ بھی فرق ہے تو پھر عرض کیتا کہ اساں آمنا چاہنے ہیں مولا نے پوچھیا بیٹا جیڑا بھی ہے انہوں آمن دے جیڑا بھی ہے انہوں آمن دے مولا نے دیکھا کہ کتنی مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا ہے کوئی ہو جیا بندہ ہے کہ جیڑا میرا خاص صحابی ہے جس نے مولا دے کو لایا تو علماء یہ بھی فرماتے ہیں مولا نے اس نو ایک خاص حدیث بیان کی تھی کیوں اس بات ہے کہ جیڑے اپنے آپ نو مولا دا سمجھیں دے اور مولا نو اپنا سمجھیں دے اسی طرح چاہے علی مولا ہوئے چاہے اللہ مولا ہوئے جتنے تک اساں اللہ نو اپنا معبود نہ منے سائیں دل دے بھی دل دی گہرائی دے اسا زبان نال آ جائیں لا الہ الا اللہ لیکن اگر اسے نو دل دیاں گہرائیاں دے نال اگر اللہ نو سڈیے اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء کیڑا ہے کہ جڑا انو سڈے اور اودی مشکل برطرف کون ہے برطرف کرن والا مشکل لیکن اس دی بات سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں الہی اذقنی حلاوت ذکر کے بعد جگہ تے حلاوت محبت ہے اپنی محبت دی مٹھاس سانو چکھا دے جس ویلے اے چیز ساڈے دل دیاں گہرائیاں دے وچ چلی ویسی اس ویلے ساڈیاں اس لیے دعاواں بھی قبول ہو سن ساڈی دنیا بھی بہترین بن ویسی ساڈی آخرت بھی بہترین فقط اور فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم ساڈا اللہ دے نال رابطہ مضبوط ہو کوئی بھی چھوٹے کو چھوٹا کام بھی ایسا کرتے ہیں تو ساڈا اللہ دے نال رابطہ مضبوط ہونا چاہتا ہے اس دی الوہیت اس دی وحدانیت اس دی کمالات وہ ساڈے ذہن دے وچ ہون اور اپنا تذلل اپنی انکساری اور عاجزی دل دے وچ
اتنی ہوئے کہ خدا پھر اس لئے مباحات اور فخر کرندہ ہے کہ میرے فرشتوں دیکھو سارے دن دی مشکلات کٹ کے میرا بندہ اپنی نیند قربان کر کے رات اس پیر دے وچ مینوں یا رب یا رب یا رب دی صداواں پہ دیندا ہے. ہن دسو میں دی دعا قبول کراں یا نہ کراں؟ خدا دی ذات سانو اپنا مخلص بندہ بناوے. ماہ رمضان رحمتاں تے برکتاں والا مہینہ گزرا ہے. انشاءاللہ اس ماہ دے وچ اللہ نے سانو بخش دیتا ہوئے ساڈے گزشتگان نو بخشیا ہوئے. اللہ دی رحمت دے نمونے اساں کریم اہل بیت دے شہر دے وچ بیٹھے ہیں. توسل کریں دے بی بی دا کہ بی بی اشفعی لنا فی الجنہ جنت دے وچ ساڈی شفاعت فرماوے. یقیناً من جدہ واجدہ جڑا بندہ محنت کرتا ہے اللہ دے نزدیک بہترین مقام پا لیندا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. خدا فرماتا ہے میں انسان کو رنج وچ پیدا کیتا ہے، دکھ و تکلیفاں والا ہے انسان. اگر آ کے انسان اس دنیا دے وچ میں بالکل راحت نہ رہواں، بالکل سکون دے نہ رہواں، تو نہ کسی نبی نو سکون آیا ہے، نہ کسی ولی نو سکون آیا ہے، نہ کسی ولی دے فرزند نو سکون آیا ہے. جیون واسطے دل ہر جوان دا کریندا ہے، ہر پیو تے ماں دا دل کریندا ہے میری جوان اولاد میرے سامنے زندہ رہے. اللہ جانے کتنی قربت پروردگار رہا میرے مولا سید الشہداء دے وچ کہ اپنا قیمتی ترین خزانہ جن دے بارے علماء پڑھ دیں اور بعید بھی نہیں. مدینہ دے وچ جدا بستہ ویلا ہا نا رات نو اٹھ کے میرا مولا اپنے علی اکبر دے چہرے دے اتے بوسے دیندے ہیں. اجرکم علی اللہ. علی اکبر سے چہرے نو چومدے ہیں. جناب لیلہ پوچھے ہاں میرے مولا کیوں ول ول چومدے ہو جوان دے چہرے نو؟ مولا یوں کچھ فرماویں ہاں کہ ماں اکبر دی اس پتر دے بغیر میری نہیں نبدی. مینوں ڈاڈا سونا پتر بہت پیارا لگتا ہے. ہر ایک نو پتر پیارے لگتے ہیں لیکن مینوں علی اکبر بہت پیارا لگتا ہے. جڑا بندہ اللہ دے دربار دے وچ بلند مرتبہ پاؤنا چاہے وہ اپنی پیاری چیز قربان کرے. بے موسم پھل منگے ہا علی اکبر مولا حسین ادا کرنا عطا کرنا دیوین ہا کدائیں بھی پتر نو نہ نے کیتی. لیکن میں صدق وجنا کربلا دا میدان ہا ایو علی اکبر ہا آیا ہے بابے دے کول. اجازت منگی ہے بابا اجازت دیو نا میں میدان والے پاسے ونجا میں تہاڈی نصرت کراں دین الہی دی مدد کراں. بعض علماء بعض ذاکرین پڑھن والے آدم کے مولا نے بس پیش کیتا نہیں. مولا نے فرمایا ہاں میرا بچڑا میں تے کو بھیجیں دا میدان والے پاسے لیکن ایک شرط ہے خیمے لگاویں اپنی ماواں تے پھوپھیاں تے بہناں نو الوداع چکر تے ول میدان والے پاسے لگاویں. مختصر کرے نا علی اکبر میدان والے پاسے آئے. میدان تو پہلے بابے دے حکم دے مطابق خیمے دے وچ آیا ہے. جدا خیمے دے وچ آیا ہے بیبیاں ویکھے ہے. بیبیاں نے حالا پا لیا ہے. کوئی آدھی ہے واہ غربتا کوئی آدھی ہے واہ اکبرا ارحم علی غربتنا. اے اکبر جیڑا بھی صحابی گیا ہے دنیا تو ٹر گیا ہے قربان ہو گیا ہے ہن تو بھی قربان ہون پیا وینے ارحم علی غربتنا. کوئی بی بی مدینے والے پاسے منہ کر کے دیے واہ محمدا. کوئی نجف والے پاسے منہ کر کے دیے واہ علیہ واہ زہرا.
ساڑھے ہوتے مشکل بن گئی ہے. علی اکبر نے الوداع کیتا ہے بیبیاں تو بہت مشکل الوداع کیتا ہے. جدہ سجاد مولا دے کول آئے نا تے جڑا لباس پائے ہو یا سجاد مولا غش دے وچ ہن پھوپھی اما نے اٹھایا ہے. اٹھی میرا بچڑا جڑا ویر آیا کھڑا ہے. جدہ سجاد مولا نے ویکھیا ہے تے اس ویلے علامہ حافظ حسنین صاحب پڑھ دے ہوندے ہیں کہ مولا سجاد نے پوچھیا ہے میرا ویر اکبر دسا اے تینو لباس کہیں پوایا ہے؟ میرے مولا اکبر نے فرمایا ہے اے کفن مینو بابے پوایا ہے. سجاد مولا فرمایا ہے بیٹا ویر اے لباس مینو دے تو میری جاتے آوانج میں میدان آلے پاسے بہنا. علی اکبریوں کو جا کے بیٹا ویر میدان دے وچ ونجنا بہوں آؤ سوکھا ہے لیکن پھپیاں تے بہنی تے ماواں تے سر ننگے کوفہ تے شام تے درباراں تے بازاراں دے وچ ویکھنے بہوں اوکن دوے بھرا ملدے رہن ایک دوسرے دے نال معان کے کر کے ملدے رہن. قبلہ و کعبہ علامہ تقی شاہ صاحب قبلہ استاد محترم فرمائندے ہوندے ہیں عید والے ڈیاں بھراواں دا ایک دوسرے دے نال معانقہ کرنا اور گل دے وچ بائی پا کے رونا اور ملنا آسان ہے لیکن کربلا دے میدان دے وچ اکبر تے سجاد دا ملنا بہوں اوکھا. او سجاد دے نو پتہ ہے میرا ویر ویندا پیا تے ول واپس کوئی نہیں ولنا. ویرا کمر تے زور ہوندے اس واسطے میرے مولا فرمایا جدا غازی لے بیٹھا نا اس لیے کچھ فرمایا الان انکسر ظہری اور میرا ویر غازی میری کمر تروٹ گئی ہے. ازادارو جدا خیمے دے وچ الوداع ہوئے نا تے مولا نے پتر نو الوداع کیتا ہے تے انہی حضرت علی اکبر دا گھوڑا ٹریا نا تے مولا امام حسین علیہ السلام نے کیا کیتا ہے فلما اسرع الجواد اسرع الحسین. جد علی اکبر دے گھوڑے دے قدم ابالے ہوئے میرے مولا دے قدم بھی ابالے ہو گئے. علی اکبر نے موڑ کے پیچھا لے پاسے ویکھے آئے اپنے گھوڑے نو روکے آئے. ایو کو جا کے بابا میں کو حکم دے ہوا میں کھڑ وننا تسا پیچھو کیوں میرے نال تیز آندے پئے ہو؟ میں آنا ایو کچھ مولا نے آگیا سی میرا بچڑا والوان لیکن جدہ تک میں کو نظر آندہ رہے نا ایک واری موڑ کے پیچھا وے درہ وے تیرے بغیر میں حسین نہیں نبدی. ازادارو جدہ تک نظر آیا ہے علی اکبر موڑ کے اپنے بابے نو ویدہ رہی ہے. مولا نے کیا کیتا ہے مولا نے اپنی سفید ریش نو اپنے ہتھاں دے ہوتے لائے کے نا آسمان آلے پاسے اللہ دے نال ایک کلام کیتی ہے. مولا فرمائندے اللہم شہد علی ہؤلاء القوم کربا قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک. میرا اللہ گواہ رہے اس ظالم قوم درمیو جوان پہ بھیجنا جندی شکل نبی دیا ٹردا تا محمد لگدا بلندا تا مصطفیٰ لگدا. جدا میں نانے دی زیارت شوق ہویا میں اکبر دے چہرے دی زیارت کر لیندا ہے میں کو نانا نظر آویندا. فلما نظر الیہ نظر آئی سن وارفع الیہ او مولا ویدی آئین کدائی اکھی بندھون دی آئین کدائی اکھی کھل دی آئین میں ادھا کیوں انجون دائی او جدہ جوان مردہ بھی ہوئے بھی باب دے اتے بہو مشکل منزلوں دیئے ازادار مقتدر کریں دا. علی اکبر گردہ رے آئے کافی ناریاں نو پنارو سکر کی تے بابے دے کو لایا تے بابا لیلا شربت من الماء سویلو او بابا ایک گھٹ پانی داویا مینو پیاس مار مگائے. ازادارو کدائی نہنائی کی تھی میرے مولا حسین فرمایا ہے بجڑا ادگر بمکبی فمی اپنا منہ میرے منہ دے نال مز کر جدا مز کی دے جلدی دے نال جدا کر لے آئے. یہ گجاد کرے دریا بتا لسان گائے بسو من لسانی بابا توڑی زبان تو میری زبان دے نال زیادہ کچھ گئے. او مولا فرمایا میرا بجڑا
میری انگشتر اپنے منہ دے وچ رکھ پیا تے فاقہ ہوے سیا ازادارو مقتدر کرے نا جدا انگوٹھی رکھ کے ٹرے میدان والے پاسے لڑدا رہیا کافی ناریاں نو بنار ذکر کیتا ہے ایک ویلے مرحلہ آیا ہے جدا بابے نو سلام کر کے مولا علی اکبر عرض کرے یا بتا ادرکنی ہو میرا کریم بابا میں لہندا پیا میری مدد کو پہنچ ازادارو تاریخیاں کچھ لکھ دیئے حسین کدائی جھڑدا کدائی اٹھیندا یہ کچھ دا بیٹا میں آدھا پیا بال نہ کرے اوکے تے باویں سوکے پہنچ گیا اتھے جتھے پتر تڑپدا پیا ہے پتر دے منہ رکھ یہ گجا دن میرا بجڑا تیرے بعد دنیا دکھا گئے بجڑا تیرے بعد میں حسین دی زندگی مک گئی اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون پروردگار محمد و آل محمد عزت و عظمت واسطہ اس گھر دے اپنی رحمت برکتاں دا نزول فرما پروردگار محمد و آل محمد دی عزت و عظمت واسطہ ہر مومن مومنہ دے بچیاں دی زندگی دراز فرما جنہاں نو اولاد نہیں دیتی انہاں نو اولاد عطا فرما جنہاں نو اولاد دیتی میرا اللہ انہاں دی زندگی دراز فرما پروردگارہ علی زین علی حسنین پروردگارہ انہاں دی نہ کو طول عمر عنایت فرما پروردگار ناصر صاحب دے رزق اور روزی دے خیر و برکت نازل فرما پروردگار اس بسم اللہ دے صدقے پروردگارہ اہل بسم اللہ دے صدقے پروردگارہ قرآن مجید عزت اور عظمت دے صدقے پروردگارہ انہاں مومنہ دے الہی امین دے صدقے پروردگارہ یہ تمام دعاؤں اپنی درگاہ دے مستجاب فرما پروردگارہ سید کاشف صاحب دے رزق حلال وسعت و ترقی عطا فرما نہ دے گزشتگان دے انہاں معاف فرما انہاں جوار رحمت مقام عظیم عطا فرما پروردگارہ ساڑھے جنہاں دے والدین زندہ ہیں انہاں دی تفریقات خیر جزافہ فرما عنایت فرما جنہاں دے والدین دنیا تو ٹور گئے پروردگارہ انہاں کو جوار رحمت مقام عظیم عطا فرما پروردگارہ صاحب خانہ دے خرچ اخراجات تبرک اپنی درگاہ مستجاب فرما پروردگارہ محمد و آل محمد عزت عظمت واسطہ کریم اہل بیت دے جوار دے ویسان علم مع عمل دی توفیق عطا فرما پروردگارہ ساڑھا خاتمہ ایمان تے فرما پروردگارہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرما پروردگارہ محمد و آل محمد عزت عظمت واسطہ علماء علام مراج کرام دی تائیدات توفیقات جزافہ فرما پروردگارہ ساڑھے علماء پاکستان جڑے دین دی خدمت میں مشغول ہیں یا جڑے دین دی خدمت کر کے دنیا سے لوٹ گئے میرا اللہ جڑے ٹور گئے انہوں دی خدمت مزور مقبول فرما انہوں دے درجات بلند فرما جڑے دین سے انہوں دی توفیقات تائیدات جزافہ فرما ساڑھے استاد محترم علامہ سید علی رضا نقوی اعلی مقام انہوں دے درجات عالی متعالی فرما تمام علماء پاکستان قبلہ یار شاہ صاحب انہوں دے فرزندان جڑے دنیا سے جوڑ گئے پروردگار قبلہ غلاب شاہ صاحب اور دیگر علماء جڑے دنیا سے جوڑ گئے میڈا اللہ انہوں دے درجات عالی متعالی فرما 12.5 حادی ملجا ماوا حضرت قائم آل محمد ظہور تعجیل فرما بحق نبی و آلہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص دی تلاوت کرتے کاشف صاحب دے گزشتگان اور اپنے مرحومین دی ارواح کو حساب فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم